الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة صدق اللہ العظیم۔ جب قیامت آئے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں، تو بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی۔ جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور تم سب آدمی اس وقت تین قسم ہو جاؤ گے۔ گزشتہ قیامت کے متعلق آیا تھا خافضۃ الرافعہ، کہ کافروں کو، مشرکوں کو اس دن یہ پست کر دے گی، چونکہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، جہاں ذلت ہی ذلت کا ذکر ہوگا، عزت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور مومنین کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں عزت ہی عزت ہوگی، جہاں ذلت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا۔ زمین کو سخت زلزلہ کا قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہاں زمین کا سخت ہلائے جانے کا تذکرہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا اور اس کی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے، پالنہار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہوگا، اور اس وقت جو قیامت کی ہولناکیاں ہوگی، زمین ہلائی جائے گی اور جو واقعات پیش آئیں گے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہولناکی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دے گی، اس کی بھیانکتا اور اس کی سختی اور ہولناکی کو دیکھ کر کے اور سن کر کے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں
کہ جب ماں کی چھاتی سے بچہ لگا ہوا ہوتا ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے تو اس بچے کو ماں شاید و باید چھوڑے، چاہے جیسا بھی حال آ جائے۔ مثلا ایک سمجھانے کے لیے کہ دیوار گری، لیکن ماں بچے کو ساتھ میں لے کر کے بھاگے گی۔ مثلا آگ لگی تو ماں بچے کو جو اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے اور دودھ پی رہا ہے اس کو ساتھ میں لے کر کے بھاگے گی۔ گھر میں کوئی زہریلا جانور آ گیا تو بچے کو ساتھ میں لے کر کے بھاگتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گی، لیکن بچے کو خطرے سے بچانے کے سارے اسباب اختیار کرے گی، چاہے کیسی بھی بھیانکتا ہو، کیسی بھی دنیاوی اعتبار سے سخت حالت ہو۔ یہ عامتاً ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور جو حمل والی عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کی بھیانکتا کی وجہ سے ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ایسی سختی ہوگی، ایسی بھیانکتا ہوگی کہ سارے انسان مدہوش ہو جائیں گے، ان کی عقلیں حواس باختہ ہو جائیں گی، ان کی عقلیں کام نہیں دے گی۔ جیسے ایک شرابی شراب پیتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ماں اور بہن کے درمیان میں اور بیوی اور بہن کے درمیان میں کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، اس وقت ساروں کی عقلیں بھی اس بھیانکتا کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ وما ہم بسکارا، لیکن یہ مدہوش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت ہوگی۔ اسی طرح یہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا تو پہلے نفخے کے موقع پر یہ سخت زمین ہلا دی جائے گی، یا 40 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اس وقت کا یہ حال بیان کیا ہے باری تعالیٰ نے۔ بہرحال زمین کے سخت ہلائے جانے کا، اور جس زمین کا انداز ہمیں نہیں ہے، چاہے دنیا کے ماہرین جغرافی کے جو ماہرین ہیں وہ اس کا اندازہ بیان کرتے ہوں، لیکن بہت ساری زمین ابھی لوگوں سے اوجھل ہیں۔ اتنے بڑے جسم کو اتنی سختی کے ساتھ ہلا دیا جانا، اور ایسی ہلا دی جائے گی، ایسی ہلا دی جائے گی کہ زمین لرزنے لگے گی، اور بڑے ہی شدید جھٹکوں کے ساتھ۔ آج معمولی سی زمین لرزتی ہے اور جھٹکا لگتا ہے تو سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، بڑے بڑے ٹاوروں میں رہنے والے، برجوں میں رہنے والے، بڑے پختہ قلعوں میں اور محلات میں اور حویلیوں میں رہنے والے، اس معمولی سی جھٹکا کی اتنی تیورتا کا یہ جھٹکا آیا، اور سارے کے سارے جن کو معلوم ہے کہ بستیوں کے بستیاں زمین میں چلی گئی، جن بستیوں کے نشانات ختم ہو گئے۔ 2000 کے قریب جو زلزلہ آیا تھا ادھر کچھ اور بھوج کی طرف، بستیوں کے بستیاں ختم ہو گئی، تھوڑی سی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلایا، پوری نہیں، تھوڑی سی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین کو ایسی ہلائیں گے کہ اس کی آواز، لکھا ہے مفسرین نے کہ جیسا کہ بچہ گہوارے میں آواز کرتا ہے ویسی آواز ہوگی، اور ایسی آواز ہوگی اور ایسا ہلا دیا جائے گا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے سارا گر جائے گا، اور زمین کی ساری چیزیں ٹوٹ کر کے فنا ہو جائے گی۔ پہاڑ
جو زمین میں مضبوط ترین چیز سمجھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا بھی اسی لیے ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنایا. سورہ عما یتساءلون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. والجبال اوتادا، کہ زمین حرکت نہ کرے اس کے لیے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ اور کیل کی حیثیت سے زمین کے اوپر ٹھوک دیا. لیکن اس دن زمین کی حرکت اس قدر سخت ہوگی، اس قدر سخت ہوگی کہ پہاڑ کی مضبوطی اور پہاڑ کی سختی اور پہاڑ کے بڑا ہونا اور پہاڑ کے میخ اور کیل ہونے کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی اور پہاڑ ختم ہو جائیں گے. تو یہ زمین کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پہاڑ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد آیات میں متعدد احوال بیان فرمائے ہیں. یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو بکھیر دے گا اور اس کو اس طریقے سے کر دے گا کہ ہموار اور چٹیل میدان بنا کر کے چھوڑ دے گا. اس میں کوئی اونچائی نہیں ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی موڑ نہیں ہوگا. قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اسے کوٹ دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے گا، دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا. کالعہن المنفوش، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ دھنی ہوئی اون کی طریقے سے پہاڑ ہو جائیں گے. پہاڑ کو اللہ تبارک تعالیٰ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، ریزے ریزے ہو جائیں گے، چلنے والی ریت بن جائیں گے پہاڑ. اور باری تبارک تعالیٰ نے کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ پہاڑ جو آج مضبوط سمجھے جاتے ہیں اور ان کی مضبوطی کی وجہ سے ایک قوم کا خصوصیت کے ساتھ باری تعالیٰ نے مضبوطی میں ان کا ذکر کرنے کے لیے کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. قوم سمود کا تذکرہ باری تعالیٰ نے، پہاڑوں کو توڑنا، آج اتنی ساری مشینری ہیں لیکن پہاڑوں کو توڑنے میں ناک میں دم آتا ہے. لیکن وہ باری تعالیٰ جو زبردست قدرت والا ہے، سب سے پہلا حال وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ میں زمین کو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ کی جو مضبوطی ہے، پہاڑ اپنی مضبوطی ان ریزوں میں تبدیل ہونے کی وجہ سے کھو بیٹھے گا. اس میں آج کہیں پھٹن نہیں دکھتی، کہیں کوئی شگاف نہیں دکھتا، لیکن اس دن ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھٹن ہو جائے گی، شگاف ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر اس کا حال یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنیاد پر کہ بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے پہاڑ جو میلوں دور تک پھیلے ہوئے ہیں،
یہ دھنی ہوئی روئی، یہ روئی جو ہوتی ہے اس کو جب مشین میں ڈال کر کے دھنا جاتا ہے تو اس کے اندر سے سختی نکل جاتی ہے، مضبوطی نکل جاتی ہے، اور اس کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب اوپر سے آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، زمین سے پہاڑ روئی کی طرح اوپر جائیں گے، آسمان نیچے آئیں گے اور دونوں مل جائیں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر وہ روئی بھی جب دھنا جاتا ہے تو ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، ذرے ذرے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو روئی ہو اور روئی گٹھا ہو، روئی ایک جتھے کی شکل میں ہو تو بھی اس کے اندر کچھ مضبوطی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو دھنا جاتا ہے تو اس کے ذرے ذرے ہوتے ہیں، اور ایسے باریک ذرے ہوتے ہیں کہ ہلکی سی ہوا کی بنیاد پر وہ ہواؤں میں بکھرنے لگ جاتے ہیں۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پہاڑوں کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ بکھرے ہوئے ریزوں کی طرح ہو جائے گا، اور وہ بھی رنگین اون کی طرح۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک تو اون، اور وہ دھنی ہوئی اون، اور پھر وہ رنگین اون، اس لیے کہ پہاڑ بھی مختلف رنگتوں کے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، پہاڑ کچھ سفید ہیں، ان کے پتھر کچھ سرخ ہیں، ان کی رنگتیں مختلف ہیں، کچھ بالکل کالے ہیں، گھنے اور گہرے کالے رنگ کے ہیں۔ جب پہاڑ کی رنگتیں مختلف ہیں تو ان پہاڑوں کو جب دھنی ہوئی اون کی طریقے سے اڑایا جائے گا تو ان میں بھی رنگتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہ ایک روئی وہ ہو جس کے اندر رنگ کے آمیزش نہ ہو، خالص سفید ہو، اس کے مقابلے میں وہ روئی کہ جس کے اندر رنگ کی آمیزش ہو، وہ خالص سفید کے مقابلے میں اور ہلکی ہوتی ہے، اس کے اندر ثقل اور بوجھ نہیں ہوتا ہے، کم بوجھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہاڑ رنگی ہوئی اون، رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح، یعنی اس کے اندر سے مضبوطی، اس کے اندر سے ثقل، اس کے اندر سے طاقت بالکل ختم کر دی جائے گی، اور ایسی ہو جائے گی کہ غبار کی طرح زمین، جیسے غبار جب ہوائیں تیز چلتی ہیں اور ہواؤں کے تیز چلنے کی وجہ سے ریت کے ذرات زمین پر پھیل جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ پہاڑ بھی ہواؤں کی وجہ سے زمین پر پھیل جائیں گے ریزے ریزے، اور ان کو پھر ہوا میں اوپر اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور چونکہ یہ غبار ساری زمین پر چھایا ہوا ہوگا تو اگرچہ یہ بادل کی طرح تیز حرکت کرتا ہوگا مگر دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جمع ہوا دیکھے گا۔ اس کو باری تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ مخاطب تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ وہ ایک جمے ہوئے شکل میں ہے اور وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں، لیکن وہ جمے ہوئے شکل کی طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑوں کا یہ حال کر دیں گے۔ اس وقت ساری انسانیت جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی مخلوق پشت سے نکلے ہیں قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک، یہ سارے 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ مقربین ہوں گے، کچھ ایمان والے ہوں گے اعلیٰ درجے کے، پھر ان کے سے کم درجے کے، اور کچھ وہ ہوں گے ناہنجار، اشقیاء، بدبخت،
کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت کے طوق پہنانے کا فیصلہ ہوگا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ تو یہ قیامت کی ہولناکیہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیہ متعدد مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو اپنے فضل سے جنت کا مستحق بنائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت سے سرشار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے، دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔